کفا بالموت واعظا، موت کافی ہے انسان کی ایک جھنجھوڑنے کے لیے اور نصیحت کے لیے. اور ہم بھی دیکھیں، ہم کتنے لوگوں کی وفات اپنے نظروں کے سامنے دیکھتے ہیں، لیکن we never realize کہ ہم نے بھی مر جانا ہے بڑے جلدی. And that shook me hard. اور میں نے کہا یا اللہ آج کے بعد میں اپنی زندگی کو چینج کروں گا، بیکاز میں نے یہ ریئلائز کر لیا، مجھے تو نے دکھا دیا زندگی کتنا بڑا دھوکہ ہے. آپ اپنا سب کچھ انویسٹ کرتے ہو اس دنیا پہ، اور آخری ٹائم پہ یہ سب چھوڑ جاتی ہے آپ کا ساتھ، اور کچھ کام نہیں آتا سوائے آپ کے اعمال کے، سوائے آپ کی محبت کے اور اللہ سے آپ سے تعلق ہے. تو پھر کیوں اس پہ انویسٹ کرنا؟ یا اللہ I'll invest on you, I'll invest on my relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, not anybody else. اب آپ میری پرائورٹی بن کے رہیں گے. بٹ شیطان، جب میں چینج ہوا اور میں نے داڑھی رکھنا شروع کی، I never thought in my whole life کہ میں کبھی داڑھی والا ایک انسان ہوں گا، ایک مولوی ہوں گا. I never thought of it, سبحان اللہ. یہ میں نے کبھی میری وائلڈ ڈریمز بھی نہیں تھا، بیکاز وی ڈو ہیٹ مولویز، اور یار کیا اس طرح کے لوگ ہیں. اور آپ لوگ تو الحمدللہ بہت اچھے ہیں، آپ لوگ تو سنتے ہیں. ہم کیسے تھے کہ کوئی جاتا تھا نا دین کی بات نکلنے کے، تجھے زیادہ پتہ ہے، ہمارا اپنا دین تیرا اپنا دین، بس جا ہم سے بات نہ کر. اور اس طرح کی لائف سٹائل تھا. لیکن میں نے کہا اللہ آپ سے وعدہ کیا ہے، اور شیطان بار بار آیا اور گھیرنا چاہا. اینڈ میں نے کچھ آبسٹیکلز فیس کیے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، جن میں سے سب سے بڑا جو تھا، دیکھیں ہر انسان کا اپنا چیلنج ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کسی انسان کا چیلنج دین میں جو ہے نا نہ آنے کا اور اللہ سے قریب نہ ہونے کا مال ہو سکتا ہے، کچھ کا فیملی سٹیٹس ہو سکتا ہے، کچھ کا پیئر پریشر ہو سکتا ہے، کچھ کے حرام ریلیشن شپس ہو سکتے ہیں، کچھ کا کیا. شیطان ہر بندے کو ڈفرنٹ اینگل سے آزماتا ہے. فار می اٹ واز حرام ریلیشن شپس. میں ان کو چھوڑ نہیں سکتا تھا، بیکاز میں اتنا انوالوڈ تھا اور اتنا I was not deeply in love اس طرح سے، مطلب کسی ایک سے. There was multiple of them. اس دور کی بات ہے جب میں کسی مطلب ایک میں نے ریلیشن شپ کوئی سیریس نہیں ہوا تھا. So it was multiple. ٹھیک ہے، آج ایکسپوز کر رہا ہوں میں اپنے آپ کو. So what happened was، میں نے کہا یا اللہ تیری رضا کے لیے میں نے سب کو میسج کیا کہ آج کے بعد ہم بات نہیں کریں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کو جو ہے نا وہ بھوت سوار ہو گیا لگتا ہے، پھر اس نے کوئی مولانا صاحب کا لیکچر سن لیا، اب یہ 2 دن بات نہیں کرے گا، پھر جب اس کا ایمان کا بھوت اترے گا تو پھر یہ بات کرنا شروع کر دے گا. کیونکہ میں نے 2 دفعہ پہلے بھی ایسا کیا تھا کہ جب کوئی لیکچر سن لیا تو میں نے میسج کیا آج کے بعد ہم بات نہیں کریں گے، یہ اسلام کے لیے حرام ہے اور میں ایک مسلمان والی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اللہ حافظ. لیکن 2 دن بعد یار بس ایمان تازہ ہو گیا تھا. لیکن دس ٹائم 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، I never replied. ان کے میسج آنے شروع، کیا ہو گیا بھائی، خیریت ہو، ٹھیک ہو، کیا مسئلہ ہے، why you're being rude, why you're being stuck up, why you're saying this to us. اور بڑی ٹرائی کرنے کے بعد جب میں نے ریپلائز نہیں کیا اور سمجھایا کہ نہیں I have made a staunch decision، اب نہیں ہوگا، اس کے بعد انہوں نے ڈفرنٹ اینگل سے اور کہا کہ اچھا یہ تمہیں اسلام سکھاتا ہے کسی کا دل توڑنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ تمہیں تمہارا دین سکھاتا ہے کہ تو اپنے تم وعدے کر کے تو جو ہے نا بھول جاؤ اور ان کو نبھاؤ نہیں، یہ تمہیں دین سکھاتا ہے. میں نے کہا یار پوائنٹ تو ہے، ویلڈ پوائنٹ، تو اب کیا کریں؟ تو شیخ کے پاس میں کہا شیخ یہ سین ہے، تو میں نے بڑے بڑے وعدے کیے تھے، شیخ کیا کروں؟ تو نے کہا لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت واجب ہی نہیں اور ناجائز ہے خالق کی نافرمانی میں. مطلب جب خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو تو یو کی ناٹ سبمٹ ٹو دی مخلوق. ماں باپ بھی کہنا کہ شرک کرو، شرک نہیں کروں گا. وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور ان کے ساتھ بہترین طریقے سے زندگی گزارو، لیکن ان کی اطاعت نہ کرو، گناہوں پہ اطاعت نہ کرو. جو ہو گیا توبہ استغفار کرو. And they gave me a tip, bro tip and a pro tip, and they said کہ توہا don't reply to their messages، reply بھی نہیں کرنا. اگر reply کرنا شروع کر دو گے تو پھر somehow feelings وہ دوبارہ ڈیولپ ہوں گی اور دوبارہ پیچ اپ ہو جائے گا. do not reply them at all. اچھا پھر ڈفرنٹ اینگل سے آئیں اور کہا کہ اچھا ہم بھائی بہن بھی نہیں بن سکتے، ہم دوست بھی نہیں بن سکتے. بھائی میں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بہنیں پہلے عطا کی ہیں جو میری ماں سے ہیں، مجھے اور بہنوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں پہلے بہت تانگ ہوں. جسٹ جوکنگ. تو مجھے ضرورت نہیں ہے. یہ جو بہنوں والی بات ہے نا، یہ بڑی ڈینجرس بات ہے. کتنے بہن بھائی بنے ہوتے ہیں، کچھ دن بعد شادی ہو گئی، پہلے ریلیشن شپ شروع ہو گیا پھر شادی ہو گئی، حالانکہ تھے تو بہن بھائی، تھے تو جو ہے نا اچھے دوست. تو میں کہ شیطان کی ٹرکس ہیں، اس میں نہیں پڑھوں گا انشاءاللہ الحمدللہ. اور میں نے کچھ لسٹ بنائی مینٹل میں، ذہن میں، کہ what
do I want to leave in my life to become a good Muslim. اور یقین جانے وہ سارے کام تھے جو میں سارا دن کرتا تھا. It was movies, it was music, it was haram relationships, it was parties, it was, drugs, it was bad friends, it was, ہر کام. تو میں نے کہا یار اگر میں سب چھوڑ دوں گا, مطلب میرا کوئی بھی کام اچھا نہیں ہے, تو میں کروں گا کیا پھر لائف میں, میرا رہ کیا جائے گا. میں ایسا تو مولوی نہیں بننا چاہتا جس نے سفید پگڑی, سفید قمیض, سفید شلوار, سفید ساکس, سفید ویسٹ, سفید انڈرویئر پہن کے وہ مسجد جا رہا ہے, مسجد آ رہا ہے, پھر عصر مسجد جا رہا ہے, پھر مسجد سے آ گھر بیٹھ رہا ہے, پھر مسجد جا رہا ہے, مسجد سے واپس آ رہا ہے. میں ایسا انسان ہو ہی نہیں. آئی واز ویری سوشل پرسن. میں تو یاروں کا یار تھا, دوستوں میں گھومنا پھرنا چاہتا تھا. یہ کیسی لائف ہے؟ میں نے کہا یا اللہ مجھے اس سے بچانا تو نے. الحمدللہ جو چیز میں نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑی, واللہ باللہ تاللہ, میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا تھا, کہیں کچھ نہیں پڑھا تھا, لیکن میں نے کہا یا اللہ بس میں چھلانگ مار رہا ہوں تیرے لیے, تو آگے سنبھال لے. اور میں نے جو چیز اللہ کی رضا کے لیے چھوڑی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ gave me a better alternate. میں نے میوزک کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا. الحمدللہ I started feeling pleasure in listening to Quran. اور قرآن سننے میں عجیب سی لذت آنے شروع ہو گئی, اور اس کے ترجمے میں اور اس کے اس میں. It's all about having fun نا, کہ آپ کو جہاں پہ مزہ آ رہا ہے. پہلے میوزک میں مزہ آتا تھا, پھر قرآن میں مزہ آنے شروع ہو گیا. وہ مزہ تھا گناہوں کے ساتھ, یہ مزہ ہے اجر کے ساتھ, نیکیوں کے ساتھ. میں ساری رات بیٹھ کے موویز دیکھتا تھا, ٹورنٹ پہ موویز لگائی ہوئی تھیں. جب بھی یونیورسٹی یا گھوم پھر کے گھر آئے, لیپ ٹاپ کھولا, جوس رکھا, ہیڈ فونز لگائے, اب مووی ٹائم ہے جی, اور مووی دیکھ رہے ہیں ساری رات بیٹھ کے. اور فجر کی اذان ہو گئی, اور فجر کی اذان ہوئی تو یار بند کرو موویز, کیسے دیکھ سکتے, فجر کی اذان ہو رہی ہے, تو کیا کرو پھر, تو سو جاؤ. نماز پڑھنے تو میں کیسے جاؤں, تھکا ہوا ہونا, لیکن موویز نہیں دیکھنی, اب سو جاؤ پھر. کیونکہ کتنا برا لگتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور تو مووی دیکھتے رہو. اٹس ویری بیڈ. تم اچھے مسلمان بنو نا. اور پھر میں لیپ ٹاپ بند کرتا اور اس میں سو جاتا. تو جب مجھے یہ چھوڑنی پڑی بیکاز آئی واز ایڈکٹڈ ٹو موویز, تو میں I started watching documentaries on the life of Umar ibn Khattab and Abu Bakr Siddiq and اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکن پیریڈ and مدنی پیریڈ and everything. اللہ اکبر. اور میں آدھی رات بیٹھ کے وہ ڈاکومنٹریز دیکھ رہا تھا, اور میرا ایمان بھی بڑھا ہے. It was so exciting and engaging کہ I used to love it. I used to crave for it. میں جب بھی یونیورسٹی میں آتا تھا تو کلاس ختم ہوتی ہے, فوراً سے نکلتا تھا just to watch the lectures on the life of Umar ibn Khattab, کیونکہ I used to crave for them. اور مزہ آنے شروع ہو گیا. I left girlfriends الحمدللہ, حالانکہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں 35 سال سے پہلے شادی بھی کروں گا. میرا تھا کہ یار لائف کو نا انجوائے کرنا ہے اور لٹ مچانی ہے. لیکن الحمدللہ جب میں نے گرل فرینڈس چھوڑی اور بچپن سے خواتین میں رہنے کی اتنی بری عادت ڈیولپ ہو گئی تھی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ gave me a beautiful wife. الحمدللہ میری یقین جانے میں چینج ہونے کے کچھ ٹائم بعد I got married. Alhamdulillah. And she is my halal girlfriend, living with me in my house. My parents are supporting her and I'm supporting her. And وہ پہلے تو ڈر کے چھپ چھپ کے ملتے تھے نا, اب میرے وہ گھر میں رہتی ہے and she is my wife. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کبھی یہ نہیں کہا کہ اپنی جو ہے نا ڈیزائرز کو بالکل مار دو اور پیس دو اور ختم کر دو, نہیں, بلکہ کہا ہے کہ چینلائز کرو. You want to get married, you get married. تمہاری خواہشات ہیں, you want to feel loved, you want to have relationship with someone, ٹھیک ہے کرو, نکاح کرو, جو مرضی کرنا ہے کرو. اور عجیب ہمارے ہاں کانسیپٹس ہے کہ نہیں بیوی کو ایسے نہیں دیکھ سکتے, ویسے نہیں دیکھ سکتے, یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. اچھا حرام کام سب کریں اور حلال میں آپ کچھ بھی نہ کریں, رانگ کانسیپٹس. تو اٹس حلال. اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے نا ہمارے کاموں کو, ہمارے فیلنگ کو چینلائز کیا. اللہ تعالیٰ اس کو دباتے نہیں ہے, بلکہ کہتے ہیں کہ اس کو چینلائز کرو. دین ہمارا چینلائز کرتا ہے. I left music, قرآن, I left movies, مجھے مزہ آ گیا. اچھا ایون جو بائک میرا وہ ہوا تھا ڈسٹروائے, وہ پکچر دکھائیے گا, وہ جو بائک والی which was a Boulevard Chopper 660, it was a black bike جس میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا. اور وہ سبحان اللہ ہوا یہ کہ I got even a better bike which was a BMW GS 650 cross country. اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بائک عطا کر دیا الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کے فضل سے. ایون ہر ایک چیز میں اللہ نے مجھے بہتری عطا کی. I left bad friends. بہت سارے میرے دوست پرانے ابھی بھی الحمدللہ میرے ساتھ جو کہ اچھے دوست ہیں. وہ کمپنی میں نے چھوڑی جو کہ ایول تھی اور ایک برے گناہوں والی کمپنی تھی.
Allah subhanahu wa ta'ala replaced me with brothers, those who can die for me as well. اللہ کے فضل و کرم سے تو الحمدللہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ وینٹ پرفیکٹلی فائن. اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر ایک چیز کا نا بہتر آلٹرنیٹ دیا. اور پھر بعد میں نے یہ احادیث پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اگر، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم اگر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہو نا، تو اللہ تو ناراض ہوتا ہی ہوتا ہے اور لوگ بھی تم سے ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن اگر تم اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو ناراض کرتے ہو تو اللہ تو راضی ہوتا ہی ہوتا ہے، اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے لوگ بھی تم سے راضی ہو جاتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ قربان کریں، اس کا بہتر بدلہ آپ کو لازمی ملے گا، چاہے 6 مہینے میں، چاہے سال میں، چاہے 2 سال میں، لیکن واللہ آپ کو لازمی ملے گا.